بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی کی طرف سے سوال معلوم کیا گیا ہے، امام کے پیچھے ہم قرات کریں گے یا نہیں؟ یعنی اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدیوں کے لیے امام کی قراءت کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی قراءت بھی ضروری ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ بھی قراءت کرتے ہیں اور وہ بھی سورہ فاتحہ یا سورت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس مسئلے کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، سری یعنی جو خاموشی کے ساتھ میں جس میں قراءت ہوتی ہے، مثلا ظہر، عصر، اور جہری مثلا فجر، اور اسی طریقے سے جمعے کی نماز، ایسے ہی مغرب، عشاء، ان میں جہرن قراءت ہوتی ہے۔ تو دونوں نمازوں میں قراءت کرنا یہ امام کے لیے ہوتا ہے، اور مقتدیوں کے لیے امام کی قراءت ہی کافی ہو جاتی ہے، وہ جہری نماز ہو، بلند آواز والی ہو، یا سری ہو یعنی خاموش جس میں رہا جاتا ہے، چپ چاپ جو پڑھا جاتا ہے، سری آہستہ جس میں قراءت ہوتی ہے۔ تو بہرحال دونوں میں مقتدیوں کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی قراءت کرنا جائز نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءہ، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امام وضو نہ کرے اور سارے مقتدی وضو کر کے نماز کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام ہی کی وضو نہیں ہے، امام کی نماز صحیح نہیں ہے، تو دوسرے مقتدیوں کی بھی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتدیوں سے کوئی غلطی ہو جائے، سجدہ سہو وغیرہ ہو جائے، اور امام کی نماز درست ہو جائے، اس سے کوئی سجدہ سہو لازم نہ آئے، تو پھر مقتدیوں کی نماز درست ہو جاتی ہے، اس سے امام کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، امام کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے مقتدیوں کی نماز بھی درست ہو جاتی ہے۔ تو امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، لہٰذا امام کی قراءت ہی مقتدیوں کے لیے قراءت بن جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ ثنا پڑھتے ہیں، مقتدی ثنا پڑھ لیتے ہیں، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، مقتدی ثنا بھی پڑھے گا، اس کے بعد میں خاموش رہے گا، اور پھر رکوع میں جائے گا تو رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم، اس کے بعد میں تحمید ربنا لک الحمد، اس کی جو دعا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو مقتدی کے لیے بھی پڑھنا ہوتا ہے، سنت ہے یہ۔ اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح کے بعد میں جلسہ ہے، دونوں قعدوں کے بعد کی ایک دعا ہے، اور اسی طریقے سے تشہد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ پڑھی جاتی ہیں، باقی قراءت کسی بھی قسم کی درست نہیں ہے، قراءت میں ہمیں خاموش ہی رہنا ہوتا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنس ہوں، سوال ہوں، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔